بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں نصیر الدین القاسمی آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوں۔ چوتھا سبق ہے آج ہمارا۔ اس سے پہلے ہم 3 سبق پڑھ چکے ہیں۔ پہلے سبق میں ہم نے 3 لفظوں پر گفتگو کی تھی، انا، انتا اور انتی۔ انا کے معنی میں مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ انتا اس کے معنی تو، یہ صرف مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور انتی اس کے معنی تو، یہ صرف مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ دوسرے سبق میں ہم نے گفتگو کی تھی انتما، انتم، انتن اور نحن پر۔ انتما تم دونوں مذکر مؤنث دونوں کے لیے، اور انتم تم سب مذکر اور مؤنث، انتم صرف مذکر کے لیے، تم سب صرف مذکر کے لیے، اور انتن تم سب صرف مؤنث کے لیے، اور نحن ہم دو اور ہم سب مذکر مؤنث سب کے لیے۔ یہ گفتگو کی تھی ہم نے پہلے اور دوسرے سبق میں۔ پھر تیسرے سبق میں ہم نے ھذا، ھذہ، ذالک اور تلک، ان 4 کلمات پر گفتگو کی تھی۔ ھذا معنی یہ مذکر قریب کے لیے آتا ہے۔ ھذہ معنی یہ مؤنث قریب کے لیے آتا ہے۔ ذالک وہ، یہ مذکر دور کے لیے، بعید کے لیے، اور تلک وہ مؤنث دور کے لیے۔ ھذا مسجد مثال کے طور پر یہ مسجد ہے۔ ھذہ حجرۃ یہ کمرہ ہے۔ ذالک کتاب وہ کتاب ہے۔ تلک دار وہ گھر ہے۔ یہ ہمارے 3 سبق ہوئے تھے۔ چوتھے سبق میں یہی کلمات ہیں، ھذا، ھذہ، ذالک، تلک، اور پچھلے الفاظ بھی وہی، مگر ہم ایک نئی چیز پر یہاں گفتگو کریں گے۔ یہ جو مسجد، حجرۃ، کتاب، دار، اسی طرح اور بھی جو پیچھے لفظ ہم نے پڑھے تھے، مثال کے طور پر سماء، شمس، قمر، اور بھی جو الفاظ ہم نے پڑھے، ان پر لفظ الف لام داخل کریں گے، اور الف لام داخل کرنے کے بعد ہوتا یہ ہے کہ تنوین نہیں آتی۔ جس لفظ پر الف لام آ جاتا ہے اس لفظ پر پھر کبھی تنوین داخل نہیں ہوگی۔ مثلا مسجد، اس پر الف لام آ جائے تو المسجد ہو جائے گا، اور حجرۃ اس پر الف لام آ جائے تو الحجرۃ۔ آخر میں جو دال پر 2 زبر 2 زیر 2 پیش آتے ہیں، یا تا پر 2 زبر 2 زیر 2 پیش آتے ہیں، وہ اس الف لام کے ساتھ کبھی بھی نہیں آئیں گے۔ یعنی الف لام آتے ہی یہ تنوین 2 زبر 2 زیر 2 پیش کی تنوین غائب ہو جائے گی۔ اور اس صورت میں اگر یہ جملہ یوں بن جائے ھذا المسجد، تو یہ ادھورا ہو جائے گا۔ ھذا مسجد اس کا مطلب ہے یہ مسجد ہے، اور ھذا المسجد اس کا معنی ہے یہ مسجد۔ ھذہ حجرۃ اس کا مطلب ہے یہ کمرہ ہے، اور ھذہ الحجرۃ اس کا مطلب ہے یہ کمرہ۔ ذالک کتاب اس کا معنی وہ کتاب ہے، اور ذالک الکتاب اس کا مطلب ہوگا وہ کتاب۔ تلک دار وہ گھر ہے، اور تلک الدار اس کا مطلب ہوگا وہ گھر۔ یعنی جملہ ادھورا ہو جائے گا۔ اب اس کو پورا کرنے کے لیے ہمیں ایک اور لفظ بڑھانا پڑے گا۔ مثلا ھذا الولد یہ لڑکا ہے، ہم آگے ذکی بڑھاتے ہیں اور یوں کہتے ہیں ھذا الولد ذکی، یہ لڑکا ذہین ہے، اسمارٹ ہے۔ ھذہ البنت یہ لڑکی، ہم آگے ایک لفظ بڑھاتے ہیں ھذہ البنت قویۃ یہ لڑکی طاقتور ہے۔ تب جملہ پورا ہو جائے گا۔ ذالک الرجل وہ آدمی، ہم آگے ایک لفظ بڑھاتے ہیں ذالک الرجل طویل وہ آدمی لمبا ہے۔ تلک المرأۃ وہ عورت، وہ خاتون، آگے ایک لفظ بڑھاتے ہیں تلک المرأۃ قصیرۃ۔ ھذہ السماء صافیۃ یہ آسمان صاف ہے۔ ھذہ السماء صافیۃ یہ آسمان صاف ہے۔ تلک الشمس بعیدۃ وہ سورج دور ہے۔ ھذا القمر منیر یہ چاند روشن ہے۔ ذالک الجبل مرتفع وہ پہاڑ، جبل کے معنی پہاڑ۔ ذالک الجبل مرتفع، مرتفع معنی اونچا، وہ پہاڑ اونچا ہے۔
تو اس طرح پیچھے ہم نے جو بھی لفظ پڑھے معلم، طبیب، ھذا المعلم، ھذا الطبیب، ھذا الطالب، ھذہ المدرسة، ھذا المسجد، اس طرح ان سب پر الف لام لگا سکتے ہیں، اور الف لام لگائیں گے تو جو آخر میں دو پیش کی تنوین ہے وہ غائب ہو جائے گی، یہ یاد رکھیے۔ اور جب الف لام لگتا ہے تو اس لفظ کا معنی ہوتا ہے، مثلاً حجرتن ہے تو اس کا معنی ہے ایک کمرہ، اور الحجرت اس کا مطلب ہوگا کمرہ، مسجدن ایک مسجد یا کوئی مسجد، اور المسجد اس کا مطلب ہوگا مسجد، کتابن ایک کتاب کوئی کتاب، الکتاب اس کا مطلب ہوگا کتاب، دارن گھر کوئی ایک گھر کوئی گھر، اور الدار اس کا مطلب ہوگا گھر۔ تو یہ ہمارا آج کا سبق ہے، اسے آپ اچھی طرح سے سمجھ لیں، اور آسان سا سبق ہے، پچھلے سبقوں ہی کا دہرایا گیا ہے، آپ اچھی طرح سے سمجھ لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں نصیر الدین قاسمی۔